آج ہم اس نشست کے اندر تذکرہ کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کے فضائل و مناقب اور شہادت کا بیان ہوگا۔ حضرات محترم، یہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے جس میں مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے ہر سال اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس لیے جانور قربان کرتے ہوئے جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی حکم ہو تاکہ اپنی اولاد اللہ کی راہ میں قربان کرے تو ہم اللہ رب العزت کے حکم پر اپنی اولاد بھی قربان کر دیتے، اور اگر ہمیں اپنی جانیں قربان کرنے کا حکم ہو تب بھی ہمیں اپنی جانیں قربان کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام اللہ کی راہ میں مال کی قربانی کا حکم بھی دیتا ہے، اور جب ضرورت ہو تو اپنی جان کی قربانی کا بھی حکم دیتا ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہر دور میں اللہ کے راستے میں اس کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنے مال کی قربانی بھی دی اور اپنی جانوں کی قربانیاں بھی پیش کی۔ اللہ کے راہ میں اپنی جان قربان کرنے کو شہادت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ ایسی قربانیوں سے اور شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دیکھا اس باغ کو رونق بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی مظلوم مدینہ، پیکر شرم و حیا، منبع جود و سخا، خلیفہ سوم، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے۔ 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری آپ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف، آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے چند باتیں پڑھیں گے۔ عرض کرنے کا یہ وہ ارادہ کیا ہے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین، سلسلہ نسب جو ہے وہ بہت ہی پاکیزہ ہے، اور حضرات محترم پاکیزہ بچپن ہے۔ زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام دونوں میں نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی کسی کو قتل کیا، نہ کبھی چوری کی، اور نہ ہی کبھی کسی گانے بجانے میں شریک ہوئے۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 34 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت بار اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہلے سے ہی آپ کے اچھے تعلقات تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے، اور اس کے بعد جہاں تک آواز پہنچا سکتے تھے اسلام کی آواز پہنچائی، اور جس کے ساتھ تعلقات تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور بہت سارے جو ہیں ان کو تیار کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور ان کو اسلام کے دامن سے وابستہ کیا۔ انہی میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت دی تو آپ نے خندہ پیشانی سے اس دعوت کو قبول کیا، وہ آپ اسلام لانے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے چلیں تاکہ میں آپ کے دست اقدس پر اسلام کی بیعت کر لوں۔
ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے، گویا کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا فرمایا، عثمان اللہ کی جنت قبول کر لو، میں تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ان الفاظ کا نکلنا ہی تھا کہ آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ہی کمال کی شخصیت، کیا ہی کمال، ذوالنورین یعنی منفرد اعزاز آپ کو ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ یکے بعد دیگرے نکاح ہوا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دو نور والا۔ پہلے آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر لیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل امین علیہ السلام ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی آپ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ حضرات محترم، ذوالہجرتین بھی کہا جاتا ہے، آپ کا لقب ذوالہجرتین بھی ہے، اس لیے کہ آپ نے اسلام کی خاطر دو مرتبہ ہجرت کی ہے۔ پہلے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر دوسری بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اسلام کی خاطر دو مرتبہ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب ذوالہجرتین بھی ہے۔ حضرات محترم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر، اپنی گلیاں چھوڑ کر، اپنا محلہ چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرما جاتے۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد صحابہ کرام میں ان کا درجہ آتا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ بڑی عزت اور محبت کی نگاہ سے آپ کو دیکھا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی بھی ہیں۔ حضرت محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے ان چند گنے چنے افراد میں سے ہیں کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بھی کتابت کروایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن مجید کی کتابت کی۔ قرآن مجید جو وحی کی شکل میں آتا تھا اسے لکھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سورہ حجرات سے لے کر آخری سورت تک کتابت سب سے پہلے وہ انہوں نے کی، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ شرم و حیا کا پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اعلیٰ اخلاقی صفات کے حامل بھی تھے، جن میں سے ایک نمایاں صفت یہ تھی کہ آپ شرم و حیا کی صفت میں بے مثال تھے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی بن ابی طالب۔ میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں زیادہ سخت عمر ہیں، سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں، سب سے بہتر قاضی علی بن ابی طالب۔ حضرات محترم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، عزت ہے۔ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی پھر اس ہاتھ کو اللہ نے یہ اعزاز بھی بخشا کہ آپ جامع القرآن بھی، کہ آپ نے پورا قرآن مجید لکھوایا، اور ایک جگہ یعنی جس ہاتھ کے ساتھ وحی لکھا کرتے تھے، پھر جو ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو شخص مسجد کے ساتھ والی زمین خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے گا، میں اس کے لیے نقد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھے اور زمین کے مالک کو اچھی قیمت دے کر زمین خریدی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہ زمین خرید لی ہے اور مسجد کے لیے وقف بھی کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نقد جنت کی بشارت دی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو میٹھے پانی کی بڑی دقت تھی۔ صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جسے بئر روما کہا جاتا ہے، جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا مہنگے داموں پانی خرید فروخت کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے، اس کے لیے جنت کی بشارت و خوشخبری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کنواں مجھے فروخت کر دو، میں تمہیں اس کی اچھی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا میں آدھا کنواں فروخت کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے آدھا کنواں خرید لیا۔ اب ایک دن یہودی کی باری ہوتی اور وہ اس دن پانی فروخت کرتا، اور ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوتی تو اس دن ہر ایک کو مفت میں پانی لینے کی اجازت ہوتی۔ حضرات محترم، مفت میں پانی لینے کی اجازت ہوتی۔ اب جس دن یہودی کی باری ہوتی لوگ پانی لینے ہی نہ آتے، اور جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوتی اس دن ہر ایک کو پانی لینے کی اجازت ہوتی۔ اب جس دن یہودی کی باری ہوتی اس دن لوگوں نے پانی لینے کے لیے آنا ہی بند کر دیا، تو یہودی نے تنگ آ کر باقی آدھا کنواں وہ بھی فروخت کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خرید کر اس سارے کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، غزوہ تبوک کی بات کرتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا تمام سامان اور مال و اسباب آپ کی خدمت میں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نصف مال لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اشرفیاں، 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے جنگ تبوک کے لیے اللہ کے راستے میں دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سخاوت سے اس قدر خوش ہوئے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشرفیوں کو اپنی گود میں رکھ کر اپنے دست مبارک سے جو ہے وہ اوپر نیچے کرتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی عثمان کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل عثمان غنی کے جنت میں جانے سے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ سخت قحط پڑ گیا، تمام لوگ پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے تو مدینہ کے تمام تاجر جمع ہو گئے۔ تاجروں نے کئی گنا زائد قیمت پر اس غلے کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تاجروں نے کہا ہم آپ کو 10 گنا قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تاجر اس پر حیران تھے کہ اتنا نفع کون دے سکتا ہے؟ فرمایا میں تم سب لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں یہ سب غلہ اللہ رب العزت کی راہ میں دیتا ہوں اور وہ سارا غلہ مدینہ کے ضرورت مندوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ مثالی دور حکومت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ عرصہ تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی حکومت کی سرحدیں 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی تھی، لیکن کئی علاقے ایسے تھے جو نئے نئے فتح ہوئے تھے، ابھی مسلمان وہاں مستحکم نہیں ہوئے تھے اور خطرہ تھا کہ یہ ریاستیں دوبارہ کفر کی آغوش میں نہ چلی جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی فوج کے نئے سرے سے عسکری انداز میں منظم کیا اس فوج کو اور وہاں اسلامی حکومت کی گرفت کو مضبوط کیا، اور اس کے علاوہ اسلامی سرحدوں کو مزید وسعت دے کر 22 لاکھ سے 44 لاکھ مربع میل تک پہنچائے۔ آپ ہی کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کیا۔ آپ کے دور میں ہی یہ ہوا۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی کمال شخصیت تھے۔ آزمائشیں اتنی زیادہ آزمائشیں کہ کوئی حساب ہی نہیں۔ آزمائشوں پہ آزمائشیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزمائش کی خبر پہلے ہی دے دی تھی کہ ان پر ایک سخت آزمائش آئے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ کے ایک باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا۔ آپ نے فرمایا ان کے لیے دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ ابو بکر تھے، میں نے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھلوایا تو آپ نے پھر فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ عمر تھے، میں نے ان کو جنت کی بشارت دی، جس پر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اب آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی بشارت سنا دو۔ اس آزمائش کے بعد جو ان پر آئے گی، میں نے دروازہ کھولا تو وہ عثمان تھے، میں نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ بھی میں نے ان کو بتائی، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ ہی مدد فرمانے والا۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کی پہلے ہی بشارت دے دی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ خلافت کی قمیص کے بارے میں بھی واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اے عثمان، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائیں گے، اگر منافق اسے اتارنا چاہیں تو آپ مت اتارنا یہاں تک کہ مجھ سے عامل ہو۔ اس قمیص سے مراد خلافت کی قمیص تھی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا فرمائیں گے، اور کچھ منافقین یہ چاہیں گے کہ تم خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، لیکن تم ایسا بالکل نہ کرنا، ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کرنا یہاں تک کہ شہید ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ بغاوت اور شہادت۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت بھی دی تھی اور آزمائش و شہادت کی خبر بھی دی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خواہ جو ہے وہ الزام لگایا، بہت زیادہ تنگ کیا۔ آپ نے یہ کہا بھی کہ میں تو وہ ہوں کہ جو سورہ حجرات سے آخر تک قرآن لکھنے والا ہوں، میں تو یعنی تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تم مجھے قتل کرنے کے در پہ کیوں ہو؟ اسلام کے اندر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، سوائے کچھ جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ قتل کے بدلے قتل، یا مرتد ہو یا شادی شدہ زانی، اس کے علاوہ ایسا ہے ہی نہیں، تو مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ اور پھر کیا ہوا کہ اپنے ساتھیوں نے کہا کہ اے امیر المومنین اجازت دیجئے، سب نے کہا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری طرف سے آرڈر ہے کہ نہیں، یہاں خون نہیں بہانا، یہاں جو ہے صبر سے کام لینا ہے۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، چنانچہ شہادت والے دن بھی آپ روزے کی حالت میں تھے، نماز فجر کے بعد تلاوت میں مشغول تھے کہ کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، دیکھا ساتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں عثمان آج شام کو روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ نیند سے بیدار ہوئے تو صاف ستھرا لباس زیر تن کیا اور عبادت میں مشغول ہوئے، اور 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو 40 روز سے بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ طیبہ کے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جمعۃ المبارک کے روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آپ نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن مدینہ الرسول میں خون بہانا گوارا نہ کیا اور جان دے دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان تمہیں اللہ تعالی خلافت اور قمیص پہنائیں گے، خلافت کی قمیص پہنائیں گے، کچھ منافق اس کو اتروانا چاہیں گے، لیکن تم اس قمیص کو نہ اتارنا اور صبر کرنا یہاں تک کہ جنت میں مجھ سے عامل ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، کردار، آپ کا شرم و حیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور جان نثاری کا جذبہ، زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا، اسلام کے لیے مثالی خدمات اور اپنی جان قربان کرنا، غرض ہے کہ آپ کی سیرت و کردار ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نفوس قدسیہ کی عظمت کو سمجھنے اور ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے والہانہ خدمت و محبت اور آپ کی زندگی پر چلنا ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کے دشمن جو آج بھی جو ہے وہ ناسمجھی اور بے عقلی والی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت، سب کی محبت ہمارے دلوں میں وابستہ فرما دے، دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔